السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ بڑا باریک بھی اور باخبر ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 103 تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ وہ ذات گرامی جو تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو نشو و نما دینے والا، اس کو اس کی راہ پر چلانے والا اور ہر چیز کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، کائنات کے معمولی چیزوں پر کمپلیٹلی خبر رکھنے والا اور اس پر اپنی نگاہوں کو جمائے رکھنے والا، وہ اللہ تبارک و تعالی ایسی ذات ہے کہ جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، مطلب دنیا میں کوئی بھی نگاہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتا۔ دنیا میں کوئی بھی نگاہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتا، نہیں پا سکتا، یہ دنیا میں۔ البتہ آخرت میں، جنت میں ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے بھی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ لیکن یہ بات یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اس دنیا میں کوئی بھی اپنی نگاہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4855 نمبر کی روایت ہے۔ مسروق تابعی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملنے کے لیے آئے اور ان سے آ کر کے گفتگو کے دوران پوچھا کہ اے امی جان، بتلائیے کہ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بیٹے، تم نے ایسی بات کہی جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یاد رکھو، کیا تمہیں 3 باتیں نہیں معلوم؟ یاد رکھو، وہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی آدمی وہ 3 باتیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے تو سمجھ لو کہ وہ جھوٹا ہے۔ یاد رکھو، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ان دنیا والی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اور اس کے بعد اسی آیت کریمہ کو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے پڑھا کہ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ تمام نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ انتہائی باریک بین اور باخبر ہے۔ اس کے بعد ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سورۃ الشورى آیت نمبر 51 کو تلاوت کیا کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، کسی بھی بشر کے لیے یہ اس کے لائق نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر وہ بات کرے تو یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس سے بات کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو اس سے وحی کے ذریعے سے بات کرے گا یا پھر پردے کی اوٹ سے بات کرے گا، کیونکہ کوئی بھی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ سامعین کرام، ایک اور روایت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 179 نمبر کی روایت ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ینام، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سوتا ہے، ولا ینبغی لہ ان ینام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق بھی نہیں ہے، اس کے لیے سزاوار بھی نہیں ہے کہ وہ سوئے۔ یخفض القسط ویرفعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ میزان عدل کو جھکاتا بھی رہتا ہے، اپنے ترازو کو جھکاتا بھی رہتا ہے اور اٹھاتا بھی رہتا ہے۔ دن کے اعمال رات سے پہلے اس تک پہنچ جاتے ہیں اور رات کے اعمال دن سے پہلے اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ وحجابہ النور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کی ذات ہے اس کے سامنے جو پردہ ہے وہ نور کا پردہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ آگ کا پردہ ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ ما انتہا الیہ بصرہ من خلقہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس پردے کو اپنے چہرے کے سامنے سے ہٹا دے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر اس کی مخلوقات میں سے جن جن پر پڑے سب کے سب جل کر کے خاکستر ہو جائے، راکھ ہو جائے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ سابقہ پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ، کوئی بھی جاندار اگر اس پر میری نظر پڑ جائے یا کوئی بھی بے جان چیز اگر اس پر میری نظر پڑ جائے تو وہ سب کے سب جل کر کے بے جان ہو جائے، خاکستر ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم کے اندر قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 میں روایت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک انی تبت الیک وانی من المسلمین وانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کے اوپر اپنے تجلی کو نازل کیا، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، تو پہاڑ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار تجلی سے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بالکل بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ فلما افاقا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ذات گرامی پاک ہے، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اور میں پہلا ایمان لانے والوں میں سے ہوتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، ان تمام باتوں سے پتا چلا کہ اس دنیا کی زندگی میں کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جو لوگ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا ہے، ان کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کیا آپ نے معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نور انا اراه، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کی زندگی میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ البتہ قیامت میں جب جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو بھیجے گا تو وہاں پر ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ القیامہ آیت نمبر 22-23 میں کہا وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بالکل تر و تازہ ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یعنی جنت میں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات گرامی۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتے، وہو یدرک الابصار، لیکن وہ تمام کی تمام نگاہوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ انتہائی باریک بھی اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ باریک بھی کیا مطلب؟ کائنات کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اس کی نظر ہے، معمولی معمولی چیزوں کو اپنے احاطے میں، اپنے علم کے احاطے میں رکھے ہوا ہے، اپنے مخلوقات میں سے ہر ایک کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو وہ پورا کر رہا ہے، اور یہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ سامعین اکرام، آگے ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا